برس رہا ہے دیکھ لو یہ نور علم و عشق کا، نہ خالی ہاتھ تم رہو۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہم نے گزشتہ سبق میں دو اشعار ہم پڑھ چکے تھے۔ آج انشاءاللہ عز و جل تیسرے اشعار کی طرف ہم رواں دواں ہوتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے: ترا بعر الأرامی فی عرصاتها وقیعانها کأنہ حب فلفلی۔ ترا یہ فعل امر کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے دیکھنا۔ بعر ایک اسے مینگنی، بعرہ کا معنی مینگنی ہوتا ہے، اور ارام لفظ ارام یہ ریم کی جمع ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے خالص سفید رنگ کا ہرن، خالص سفید رنگ کا ہرن۔ فی حرف جر ہے۔ عرصاتها آپ آگے یہ لفظ دیکھ رہے ہیں، یہ عرصتن کی جمع ہے۔ عرصاتها یہ عرصتن کی جمع ہے، اور عرصات کے دو معنی لغت میں آتے ہیں۔ نمبر ایک گھر کا صحن، نمبر دو گھروں کے درمیان کشادہ کھلی جگہ جس میں عمارت نہ ہو۔ آپ اپنی زبان میں یہ سمجھ سکتے ہیں کہ بالکونی جسے ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں، کہ جس کے اوپر کوئی چھت وغیرہ نہیں ہوتی ہے، تو اسے عرصات بھی کہتے ہیں۔ آگے چلیں، لفظ قیعان کا لفظ آیا ہے، یہ قاعن کی جمع ہے بمعنی ہموار زمین، بمعنی ہموار زمین۔ اب چلے فلفلی، اس کا معنی ہے مرچ، اور حبو کا جو لفظ ہے یہ حبتن کی جمع ہے۔ حبو یہ حبتن کی جمع ہے بمعنی ایک دانہ ایک عدد۔ دو معنی آتے اس کے، ایک دانہ اور ایک عدد۔ اور حبو فلفلی، فلفلی اگر ہم اسے ملا کر پڑھیں گے تو اس کا معنی ہوتا ہے سیاہ مرچ کے دانے۔ آپ یہ ایک ایک ورڈ کے معنی میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اب چلے محاوری ترجمہ کی طرف۔ ترا بعر الأرامی فی عرصاتها وقیعانها کأنہ حب فلفلی۔ سفید خزنوں کی مینگنیاں اس مکان کے میدانوں اور ہموار زمینوں میں تو ایسی پڑی دیکھے گا جیسا سیاہ مرچ کے دانے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں، ترا تم دیکھو گے، بعر الارامی سفید ہرن کی مینگنیاں، فی عرصاتها گھر کے صحن میں، وقیعانها کأنہ حب فلفلی اس کے ہموار زمین میں گویا کہ وہ کالی مرچ کے دانے کی طرح ہے۔ شاعر یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ جو میرے محبوبہ جہاں پہلے رہتی تھی، وہاں جب تم دیکھو گے
جب وہاں تم دیکھو گے تو تمہیں ایسا محسوس ہوگا وہاں جو مینگنیاں جانوروں کے جو مینگنیاں ہے وہ مینگنیوں کو وہ تشبیہ دے رہا ہے شاعر کس سے؟ کالے مرچ کے دانے کی طرح۔ اب یہ اس سے شاعر کے بلاغت آپ خود سمجھ سکتے ہیں۔ اب آگے دیکھیے شاعر آگے کیا کہتا ہے، کأنی غداة البین یوم تحملوا لدى ثمرات الحی ناقف حنظلی۔ غداتا صبح، طلوع فجر اور طلوع آفتاب کے درمیان کے وقت کو کہتے ہیں۔ طلوع فجر اور طلوع آفتاب کے درمیان کو غدات کہتے ہیں۔ اس کی جمع آتی ہے غدواتو، اور البین جو ہے جدائی، فاصلہ، دو معنی میں آتا ہے، ایک تو جدائی اور فاصلہ۔ تحملو یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، باب تفاعل سے تحملو بمعنی لادنا، کوچ کرنا، دو معنی آئے گا تحملو کے۔ پہلا معنی میں نے آپ کو بتایا لادنا، اور دوسرا معنی کوچ کرنا۔ اب آگے چلیں، اور یہاں لدا جو ہے، لدا بمعنی عندہ کے استعمال ہے۔ لدا کا استعمال اس وقت ہوتا ہے جب چیز پاس موجود ہو، اور یہ اس میں جامد ہے۔ لدا جو ہے وہ اس میں جامد ہے، اور لدا کا استعمال اس وقت ہوتا ہے جب کوئی چیز سامنے موجود ہو۔ اب آگے دیکھیں گے ثمراتی، اس کا جو ہے واحد ثمرۃن بمعنی ببل کا درخت، ثمرات کا معنی ہے ببل کا درخت۔ حی بمعنی قبیلہ، الحی جو ہے بمعنی قبیلہ۔ نافق یہ تقف مصدر سے اس میں فاعل ہے، تقف مصدر سے اس میں فاعل ہے، اس کا معنی ہوتا ہے توڑنے والا۔ حنظل یہ ایک درخت کا نام ہے، حنظل ایک درخت کا نام ہے۔ اب دیکھیں ترجمہ، یوم فراق کی صبح، یعنی جب جدائیگی کے دن کی صبح کو، جب کہ وہ یعنی معشوقہ کے ہمراہی روانہ ہوئے، تو گویا میں قبیلے کے ببل کے درختوں کے نزدیک، قبیلے کے ببل کے درختوں کے نزدیک حنظل درخت توڑنے والا تھا، حنظل درخت کو توڑنے والا تھا۔ اس سے اس تشبیہ سے یہ بتانا مقصود ہے کہ فراق محبوبہ میں بے اختیاری آنسو جاری تھے، جیسا کہ حنظل توڑتے وقت جو ہے، حنظل ایک ایسا درخت ہے جب کوئی توڑنے والا اسے توڑتا ہے تو اس وقت اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ تو وہ کہہ رہا ہے میری حالت اس طرح تھی جب کوئی بندہ حنظل درخت کو توڑتا ہے تو اس کے آنکھ سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اور جب آنسو جاری ہوتے ہیں تو آنسو رکنے کے نام نہیں لیتے ہیں۔ تو یوم الفراق کے دن، یعنی جب میری محبوبہ جب مجھ سے دور ہو رہی تھی، تو اس وقت میری حالت اس قدر تھی جس طرح حنظل درخت کو توڑنے والوں کو جس طرح آنسو نکلا کرتی ہے، اسی طرح میری اس وقت حالت ہو چکی تھی۔ اب آگے چلیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شاعر کہتا ہے آگے، وقوفاً بہا صحبی علی مطیجہم یقولون لا تہلک
اسن و تجملی، اسن و تجملی، وقوفاً بها صحبی علی متجہم یقولون لا تہلکوا اسن و تجملی، یہاں و تجملی ہے، حالانکہ یہاں و تجملی ہونا چاہیے، میم میں ضمہ ہونی چاہیے۔ وقوفاً، آپ پہلے دیکھیں گے لفظ وقوفاً، وقفا یقیف، وقوفاً سے بیٹھے ہوئے کا کھڑا ہونا، چلنے کے بعد کھڑا ہونا، ٹھہرنا، یہ تین معنی میں آپ کو بتایا۔ نمبر 1 بیٹھے ہوئے کا کھڑا ہونا، چلنے کے بعد کھڑا ہونا، ٹھہرنا۔ صحبن، صحبن ہم نشین ساتھی، جمع صاحبن۔ مطیجن، مطاین جمع مطیجتن کی، مطاین جمع مطیجتن کی، بمعنی سواری یا سواری کا جانور۔ لا تہلکو نہیں حاضر کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے مر جانا، فنا ہونا، ہلاک ہونا۔ تین معنی میں نے آپ کو بتایا، مر جانا، فنا ہو جانا، ہلاک ہو جانا۔ آگے چلے، اسن بمعنی غم کرنا، رنجیدہ ہونا۔ یہ میں نے آپ کو دو معنی بتایا کہ اسن کا غم ہونا اور رنجیدہ ہو جانا۔ آگے چلے، وتجملی، اس کا معنی یہ باب تفعل سے ہے، اس کا معنی ہے صبر و جمیل میں مزین ہونا، صبر و جمیل میں مزین ہونا۔ اب چلے، وقوفاً معنی ہوتا ہے ٹھہرنا، یہاں معنی لیں گے جو میں نے تین معنی آپ کو بتایا اس میں سے ایک معنی ٹھہرنا ہے، تو ہم اس کا معنی ٹھہرنا لیں گے۔ اب ترجمہ، محاوری ترجمہ دیکھیں، میں رو رہا تھا اور احباب میرے پاس ان میدانوں میں اپنے سواریوں کو روکے ہوئے کہہ رہے تھے، یقولو کہہ رہے تھے، لا تہلکوا اسن و تجملی، کہ غم فراق سے یعنی جدائیگی کے غم سے ہلاک نہ ہو اور صبر و تجمل اختیار کر۔ یعنی شاعر فراق محبوب کی وجہ سے آنسو بہا رہا تھا، اور شاعر کے ہمراہی بھی اپنی سواریوں کو وہاں روکے ان کو صبر و جمیل کی تلقین کر رہے تھے کہ تو اتنا نہ رو کہ تو رونے کی وجہ سے تو ہلاک ہو جائے۔ انشاءاللہ عز و جل آگے انشاءاللہ عز و جل اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ وآخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔